آج اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑا ڈرون حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کے سینکڑوں جو عام لوگ ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ ڈرونز کو کیپچر بھی اسرائیل کی فوج نے کیا ہے۔ اسرائیل کی نیوز ایجنسی نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ایک ڈرون کو انہوں نے مار گرایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلو ایک ڈرون کو تو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے کیپچر کر کے مار گرایا، جو اسرائیل کے جو ملک کے اندر آ کر انویڈ کر رہے ہیں، اسرائیل کی جو فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسرائیل کے اندر ڈرونز حملے ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حالانکہ اسرائیل دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو اپنے آپ کو بلسٹک میزائل پروف ملک سمجھتا ہے۔ بھلے ہی اسرائیل کے پاس جتنی مرضی سیکیورٹی ہو، لیکن حال فی الحال کے اندر جو اسرائیل کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں انہوں نے اسرائیل کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آج 5واں روز ہے اسرائیل کے اندر بربادی ہو رہی ہے۔ آج 5واں روز ہے جہاں اسرائیل کے اندر ایسا لگتا ہے کہ خانہ جنگی لگی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے اپنے لوگ، اپنے شہری باہر نکل رہے ہیں اور اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ غزہ کی پٹی کے اوپر کچھ معاملات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے یہ لڑائی اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئی۔ کچھ روز قبل اسرائیل کی پولیس نے یروشلم کے اندر کچھ مسلمانوں کو آنے سے روکا، جس کے بعد مسلمانوں نے اسرائیل کی پولیس کے اوپر پتھراؤ کر دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا بڑھتا اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اسرائیل کے اندر پہلے میزائل حملے ہوتے رہے، پھر حزب اللہ نے میزائل حملے کیے، اور اس کے بعد حماس نے 36 راکٹوں سے پورے یروشلم کو دہلا کر رکھ دیا۔ اور آج پھر بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیل کے یروشلم شہر پر ڈرون حملہ ہوا ہے، اور ڈرون ایک حملہ نہیں ہوا بلکہ کافی ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی فورسز نے ایک ڈرون کو مار بھی کرایا ہے، اور اسرائیل کی فورسز یہ مانتی ہیں کہ یہ ڈرون حملہ حماس نے کروایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل جو اپنے آپ کو بلسٹک میزائل پروف ملک مانتا ہے، اس کے اندر کس طرح یہ میزائل، کس طرح راکٹس اور کس طرح یہ ڈرون لگاتار انویڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اسرائیل کی ایک ایک چپے کے اوپر جہاں آئرن ڈوم جیسا خطرناک قسم کا میزائل سسٹم تعینات ہے، وہ کیوں نہیں ان کو روک پا رہا؟ بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کی فورسز نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کچھ کمیٹیز بنائی ہیں جو اس بات کو اور اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گی کہ یہ آیا کس طرح حماس کے بھیجے ہوئے ڈرون، حماس کے بھیجے ہوئے 36 راکٹ، حزب اللہ کے بھیجے ہوئے ڈرون، حزب اللہ کے میزائل اسرائیل کے سٹیز کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کی سب سے سیف سٹیز کو بھی اب نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ نے پہلے خبر دیکھی ہوگی، سنی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر کہ اسرائیل کا ایک نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ یہ اسرائیل کی سب سے سیف جگہ مانی جاتی تھی جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فی الوقت کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے سر جوڑ لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر یا پھر حزب اللہ کے اوپر یا پھر سیریا کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ کے حالات مزید زیادہ خراب ہوں گے۔ آپ کی اس پوری ڈیٹیل ویڈیو کے اوپر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔